السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ طلب علم کے لیے سفر کرنا یہ عبادت ہے اور بہت پیاری عبادت ہے۔ جو بھی اللہ کی رضا کے لیے چلا، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، کوئی لینا دینا نہیں، کوئی اور دنیاوی مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور مختلف شیوخ سے مل کر، مختلف محدثین سے مل کر علم کے اندر، منہج کے اندر، عقیدہ کے اندر پختگی حاصل ہو، جو دوران مطالعہ مشکلات پیش آتی ہیں وہ حل کروائی جائیں۔ الحمدللہ میرا فقیر کا زمانہ طالب علمی سفروں پر ہی مشتمل رہا، بڑے سفر کیے۔ ابھی بھی جب غصہ آ جاتا ہے، جب ایک لمبا عرصہ بیٹھے بیٹھے تھک جاتا ہوں، چونکہ مصنف بندہ بیٹھا رہتا ہے، مدرس بھی بیٹھا رہتا ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں کسی محدث کی طرف سفر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اور خوش قسمت ہے وہ اہل علم جو مرتے دم تک اپنے آپ کو طالب علم سمجھے اور علم کی تلاش میں نکلتا رہے۔ علم کو زنگ نہیں آتا، کچھ نہ کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی نصیحت ملتی رہتی ہے۔ یعنی منہج محدثین کی پاسداری اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا کچھ وقت سفر کے لیے خاص کر دیں۔ ہر 2 مہینے بعد، ہر 3 مہینے بعد سفر کریں، محدثین کی طرف، بڑے بڑے مکتبوں کی طرف سفر کریں، ان سے سیکھیں، تو انشاءاللہ ایسا شخص بڑی خیر و برکت کا باعث بن جائے گا اور امت کو کوئی نہ کوئی چیز دے کے جائے گا۔ یہ میری کتاب سفر نامہ محدثین کی تلاش میں، یہ اکثر میرے وہی سفر ہیں جو میں نے زمانہ طالب علمی میں کیے۔ بہرحال آج میری بستی میں ہمارے عزیز بیٹے ایک لمبے عرصہ سے میرے رابطہ میں تھے، ماشاءاللہ کتابوں کو پڑھنے کا شوق، تحقیق کا شوق، علم کا ذوق رکھنے والے ہیں۔ کافی تنگ کرتے رہتے تھے، میں کہتا تھا بیٹا مجھے ملیں، یہی کہتے تھے یار مجھے ملیں۔ واٹس ایپ پر کتنے کال پہ کتنا بندہ باتیں کر سکتا ہے۔ تو اب ماشاءاللہ 2-3 دن سے انہوں نے ڈیرا میرے پاس لگایا ہوا ہے، اور یہ ایک لمبا سفر کر کے آئے ہیں۔ یعنی میری توجہ سے پیر افجنڈا محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ جو شیخ الاسلام تھے، ان کی لائبریری میں کچھ وقت گزارا۔ پھر بدیع الدین شاہ راشدی صاحب اپنے دور کے امام اور محدث، ان کی لائبریری میں کچھ وقت گزارا بھائی نے۔ پھر صادق آباد رکے، پھر حیدرآباد بھی گئے، ٹنڈو آدم بھی گئے، شہداد پر بھی گئے، اس طرح مختلف شہروں میں۔ تو ابھی واپسی پر آ رہے تھے تو کچھ دن کے لیے میرے پاس ٹھہرے، تو میں کچھ بھائی سے باتیں پوچھوں گا، آپ بھی سنیں، شاید کوئی مفید بات ہمیں مل جائے۔ مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ یہ کیسے شوق پیدا ہوا، یعنی کہ محدثین کی طرف جایا جائے، علماء سے ملا جائے، یہ کیسے شوق پیدا ہوا؟ جب سے چھوٹے ہوتے تھے تو کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ ماشاءاللہ، جب کتابیں پڑھتے تھے تو سفر نامے بھی اس میں پڑھتے تھے، ہاں تو محدثین کے سفر نامے بھی ہم نے پڑھے۔ ماشاءاللہ، تو اس طرح اتنا ایک حدیث کے لیے اتنی دور دور کا سفر کرنا سلف صالحین کا، اللہ تو اکبر، اس سے ہمیں بھی اس حوالے سے شوق پیدا ہوا کہ علماء سے ملا جائے، کہ گھر اللہ بیٹھ کر اکبر۔ مطالعہ کرنے سے وہ علم حاصل نہیں ہوتا جو سفر نامے میں آ کے۔ ہاں، آپ نے یہ جملہ بولا بچپن سے مطالعے کا شوق تھا، بہت اچھی بات ہے۔ تو جو ہم منہج دیتے ہیں طلباء کو یا ہمارے اساتذہ محدثین، وہ یہ تھا کہ مستقل مدارس میں داخلہ لیا جائے یا کسی بڑے محدث، بڑے استاد کے ساتھ اٹیچمنٹ کی جائے، پھر پڑھا جائے، اس میں نہ علم کی پختگی آتی ہے۔ آپ نے اپنا مطالعہ کیا یا کسی شیخ سے بھی منسلک ہیں اپنے علاقے سے؟
اپنے گجرات شہر میں میرے شیخ محترم ہیں شیخ زبیر احمد صاحب حفظہ اللہ، ماشاء اللہ، میں ان کے ساتھ منسلک ہوں اور ابھی تک جو ہے ان کے پاس پڑھتا ہوں جا کے، یعنی مستقل کتابیں پڑھ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو بہت اچھا، اس حوالے سے میرا انہوں نے بڑا ساتھ دیا ہے، ماشاء اللہ، تو ان کا بہت بڑا کردار ہے مجھے اس حوالے سے اوپر لانے میں. بڑی بات ہے. ادھر سندھ محدثین کے لائبریری میں آپ نے کیا فائدہ جو سب سے اچھا محسوس کیا؟ ادھر سب سے اچھا جو فائدہ میں نے محسوس کیا، سب سے پہلے تو میں نے کتابیں ایک ایک اٹھا کے دیکھیں. سید محب اللہ شاہ صاحب راشدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتابیں ایک ایک اٹھا کے میں نے دیکھیں اور مطالعہ کے حوالے سے بھی ان کا استفادہ کیا. تو وہاں پہ مجھے سب سے اچھا جو کتابیں مجھے جو میرا ذوق تھا میرے اعتبار سے، وہ مجھے جرح و تعدیل کی کتابیں اور اسماء و رجال کی کتابیں، اس میں جو حاشیے لگے تھے، اللہ اکبر، وہ میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کیا اس دور میں اس طرح کا بندہ اور حاشیے لگا رہا ہے. اللہ اکبر، بڑی بات ہے یہ. اللہ اکبر. اور میں دیکھ کے حیران رہ گیا. وہاں پہ بہت زیادہ محدثین جو ہے وہ سکوت اختیار کیا انہوں نے. یعنی پیر رف جھنڈا یہ راشدی خاندان کے لائبریری اگر کہا جائے دنیا کے محدثین کا مرجع ہے یہ کتاب. یہ بالکل سابقہ زمانے میں بڑے بڑے محدثین یہاں تشریف لائے، اور آج بھی شیخ انور شاہ راہدی صاحب ہمارے فاضل دوست ادھر ڈٹے ہوئے ہیں ماشاء اللہ، پوری لائبریری کو سنبھالے ہوئے ہیں بڑے منظم طریقے سے. تو پھر آپ بدیع الدین شاہ صاحب کی بھی لائبریری میں کچھ عرصہ رہے؟ ادھر میں تقریباً 3 دن ادھر جو ہے رہا ہوں. ان کے نیو سعید آباد میں ان کی لائبریری ہے ماشاء اللہ. تو میں نے ان کی ساری لائبریری دیکھی اور ایک ایک کتاب اٹھا کے دیکھی اور مخطوطات تک دیکھے وہاں پہ. ہاں کافی مخطوطات ہیں، اس سے بھی استفادہ کیا ماشاء اللہ. اور وہاں پہ جو ہے وہ میں باقاعدہ وہاں پہ بھی اتنی اسماء و رجال کی وہاں کتب نہیں تھی جتنی محب اللہ شاہ صاحب راشدی کے پاس ہیں. ان کے پاس تو مخطوطات وغیرہ اور اس حوالے سے جو ہے چیزیں رکھی ہوئی ہیں بڑی زیادہ. ایسے ہی وہاں سے میں نے استفادہ کیا. پھر آپ یعنی محب اللہ شاہ صاحب، بدیع الدین شاہ صاحب، یہ دونوں اپنے وقت کے بہت بڑے ائمہ میں سے تھے، ائمہ ہدا، ائمہ تقیٰ، ائمہ اہل الحدیث تھے. تو آپ نے ان سے تو میں بھی نہیں ملا. میں تو ان لائبریری میں کئی دفعہ گیا ہوں نا، نیور سے دفعہ پھر جنٹو کافی تو جاتا رہا. اچھا، ان کی تراث دیکھ کر ان کی اتنے کتابیں جمع کرنا، اتنے بڑے بڑے مکتبے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ بہت جنون رکھتے تھے کہ دین جو ہے وہ پھیلنا چاہیے. اس زمانے میں تو یہاں پہ دین نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. اور انہی 2 بزرگوں کی وجہ سے ہی سندھ میں جو ہے وہ دین جو ہے وہ پھیلا ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں ان پر اپنا کرم عطا فرمائے. یعنی محدثین کی صفات کو اپنانا یہ ہم پر فرض ہے یہاں پر. تو محدثین کی صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت یہ تھی کہ وہ اچھی سی کتابیں خریدتے تھے. اچھی سی کتابیں وہ گھر تک انہوں نے بیچے، محدثین نے کتابیں خریدیں. تو ہمیں بھی کتابیں خریدنی چاہیے. ابھی جو ہم نے نئی کتاب شائع کی ہے وہ کہاں ہے؟ ابھی وہ سنہر نقوش پکڑنا. اس کتاب میں ہم نے محدثین کی 40 صفات کا ذکر کیا ہے، سنہر نقوش میرے سلاف کے. یعنی تھوڑا بہت مطالعہ کی روشنی میں، تجربات کی روشنی میں جس بھی طالب علم کے اندر یہ 40 صفات پائی جائیں گی وہ اپنا لے گا، اللہ کی قسم وہ امام اور محدث بن جائے گا. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم محدثین سے محبت کریں، محدثین کے تذکرے پڑھیں، ان کی صفات کو اپنانے کی کوشش کریں. ایک ایک صفت کو جو اپنائے گا ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کتابوں کو جمع کرنا. اس میں ہم نے کافی زیادہ چیزیں جمع کی ہوئی ہیں، سلف صالحین کے اقوال، ان کے واقعات، وہ کتابوں کو کس قدر اہمیت دیتے تھے، کتابوں کو کتنا وہ یعنی عقیدت اور محبت کے ساتھ خریدتے تھے، لکھتے تھے، جمع کرتے تھے. اچھا، پھر آپ ماشاءاللہ ٹنڈو آدم بھی گئے، ادھر کیا دیکھا؟ ٹنڈو آدم میں دار سلف کیا تھا، مکتبہ دار السلف. ماشاءاللہ. وہاں پہ جو ہمارے محروم تھے عبداللہ بھائی،
رحمہ اللہ، ان کی تو راست دیکھی جو انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر اتنی خاموشی سے مکتبہ بنایا اور اپنا جو ہے وہ کام کیا اتنا دین کے حوالے سے، جو ان کی وفات کے بعد ظاہر ہوا. میں دیکھ کے وہاں حیران رہ گیا. اور جو ان کے ساتھی تھے ادھر، میں نے ان سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بہت کچھ بتایا. تو حیران میں رہ گیا کہ اس طرح کا بندہ تھا اور یہاں بیٹھ کے اس نے اس طرح وہ بالکل غریب مسکین ایک فقیر انسان تھے، سادہ دل والے. میرے بھی دوستوں میں سے تھے. ہم اکثر ہمارے مشورے آپس میں ہوتے رہتے تھے. وہ مجھ سے مشورے کرتے، میں ان سے مشورے کرتا تھا کتب کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس سے کام لیتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے. علم تو بڑے لوگوں کے پاس ہے، لیکن استعمال اللہ تعالیٰ کسی کو کرتا ہے. تو ہمیں اپنے دعاؤں میں یہ بھی ایک دعا شامل رکھنی چاہیے، اللہ جو تو نے علم دیا ہے مجھے اس پر عمل کی توفیق دے، اور علم ایسا ہو جو جنت کا ضامن بن جائے. علم ریاکاری، علم شہرت کے لیے، علم تکبر کے لیے، علم فرقے باطلہ کو پروج کرنا نہیں. علم جو جنت کا ضامن بن جائے، علم جو محدثین کے منہج کے موافق علم ہو. اللہ ہمیں وہ دے تاکہ ہم دین کی خدمت صحیح طریقے سے کریں، ہمارا ہر سانس قرآن و حدیث سر بلندی کے لیے گزرے. اچھا، پھر آپ نا منصورہ بھی گئے تھے؟ منصورہ بھی گیا. اللہ اکبر. وہاں پر میں نے جو ٹنٹرو اعظم سے تقریباً 20 کلومیٹر دور جو ہے وہ منصورہ شہر آباد ہے. وہ سندھ کا جو ہے میرے خیال سے تو سب سے قدیمی شہر ہوگا، بلکہ پورے پاکستان کا قدیم شہر ہوگا تقریباً. تو وہاں پہ ہمارے محدثین جو ہیں ان کے نقوش باقی ہیں ابھی بھی، کہ وہاں قدیم آثار موجود ہیں. وہاں بلڈنگیں گری ہوئی ہیں. اللہ اکبر. اور وہ یہ بہت بڑا شہر تھا. جہاں جہاں میری نظر جاتی تھی نا، اینٹیں پڑی نظر آتی تھی. تقریباً 30 کلومیٹر مربع میل ہے تقریباً. تو میں ادھر دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اتنا بڑا شہر تھا اور اس کا جو ہے وہ کس طرح غرق ہو گیا. اور واہ، تو بڑی بات ہے. اچھا، آپ پھر نا واپسی پر شیخ ثناء اللہ زاہدی صاحب حافظ اللہ کی لائبریری صادق آباد بھی گئے. وہاں کیا محسوس کیا؟ وہاں میرے جو دوست ہیں سعد اکرم صاحب، انہوں نے میرا استقبال کیا وہاں پہ بڑا، اور لائبریری میرے لیے کھلوا دی. تو وہاں پہ میں نے تقریباً ان کو بھی تعارف کروا دیا سارا لائبریری کا. اور وہ بڑے خوش ہوئے کہ مجھے اتنا نہیں پتا تھا کہ لائبریری کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. تو ساتھ ساتھ میں نے ان کو بھی سارا جو ہے نا کتابوں کے حوالے سے بتا دیا، کیونکہ یہ ایک چیز جو ہے جس کو کتاب کا پتہ ہے نا کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے، اس کو آدھا علم ہے، کوئی شک نہیں، بلا شبہ یہ بات. تو میں نے ادھر کتابیں دیکھیں، ادھر بھی بڑی بڑی قیمتی کتابیں رکھی گئی ہیں علم حدیث کے حوالے سے، علم فقہ کے حوالے سے، قرآنی علوم کے حوالے سے. تو وہ میں نے دیکھی وہاں پہ. اچھا، پھر آپ فیصل آباد میرے استاد محترم اس دور کے امام اور محدث شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب حافظ اللہ کے پاس ہی پہنچے. شیخ عبیب صاحب وہاں ملے، تو وہاں کوئی باتیں بتائیں. ادھر میں پہنچا، بڑا سانس میرے پھولے ہوئے تھے، تو میں نے وہاں شکر بڑا ادا کیا ان کے پاس پہنچ کے. الحمدللہ. تو وہ بھی بہت خوش ہوئے، انہوں نے جو ہے وہ استقبال بھی کیا میرا. تو اس کے بعد میں شیخ محترم کے پاس بیٹھا ہی رہا، تقریباً 3-4 گھنٹے ان سے باتیں ہی میں کرتا رہا وہاں، اور مختلف سوالات پوچھے. وہ لکھتے جا رہے تھے لیکن سوالات کا جواب مجھے ضرور دیتے تھے. اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے. آمین. یعنی آج کل کسی نئی کتاب پر کام آج کل جو ہے وہ سورہ حامیم السجدہ اس پہ کام کر رہے ہیں، اس کی تبویب فہرست لکھ رہے تھے. تو میں جب وہاں پہنچا تو وہ لکھ رہے تھے. یعنی یہ نصیحت ہے ہم سب کے لیے، ہم نوجوانوں کے لیے خاص کر یہ نصیحت ہے کہ ہمیں اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارے محدثین جنہوں نے ایک ایک سانس کی بھی قدر کی. میرے استاد محترم بیچارے بیمار ہیں، عصری صاحب استاد محترم بیمار ہیں، بڑے پا ہے. اس عالم میں بھی وہ مسلسل لکھ رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ان کی عمر میرے 80+ ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ قلم نہیں چھوڑا انہوں نے. تو ہمیں بھی یہاں سے ایک نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں لکھنا ہے، محنت کرنی ہے. شیخ عبیب صاحب حافظ اللہ سے ملے، ماشاءاللہ، وہ بھی کام یعنی کتنی بڑی سعادت ہے. کتنے شیخ عبیب صاحب کتنے بابرکت انسان ہیں کہ وہ ایک
ہمارے دور کے ہمارے استاد محترم امام اور محدث کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بلا شبہ، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ بالکل۔ اچھا آپ دیکھیں، جو بھی آپ کے ذہن میں کتنے سوال ہوں گے جو شاید کوئی بھی حل نہیں کر سکا، تو وہ آپ نے لمبا سفر کیا، استاد جی سے ملے اور ان سے وہ مسائل حل کروائے، تو یہ جو جواب ملے ہیں ایسے ہی ہے جو استاد جی نے پوری زندگی مطالعہ تحقیق کیا، اس کی روشنی میں آپ کو وہ اسے کہتے ہیں پکی پکائی چیز مل گئی۔ اللہ اکبر۔ تقریباً میرے ذہن میں جتنے سوالات تھے نا وہ میں نے سب سے پوچھ لیے ہیں۔ ہاں، ایسے سوال کو لکھنا چاہیے، پھر جواب کو بھی لکھنا چاہیے، بلکہ آج کا تو ریکارڈنگ ہے، ریکارڈنگ بھی کرنی چاہیے، ریکارڈنگ اجازت لے کر استاد جی میں ریکارڈ کر لوں، اجازت مل جائے تو ریکارڈ بھی بندہ کرے۔ اچھا پھر آپ نے یعنی اب استاد یسری صاحب ہیں حفظہ اللہ، ان کی کتنی کتابوں پر ان کی تعلیقات ہیں، فوائد ہیں، تو میری تو عادت تھی، میں لمبا عرصہ ٹھہرا استاد جی کے پاس، تو میں تو نا وہ فوائد اپنے ڈائریوں پر رجسٹر میں نے بھرے ہوئے ہیں، وہ فوائد انشاءاللہ شائع بھی کریں گے اگلے دنوں میں۔ انشاءاللہ۔ تو آپ نے بھی دیکھے وہ فوائد؟ بلا شبہ میں نے دیکھے، تقریب التہذیب کے اوپر تعلیقات، سیاح و ضعیفہ پہ تعلیقات لگی ہوئی تھیں، تو وہ باقاعدہ میں نے ان کے فوٹو بھی لیے ہیں، اور اپنے جو ہے وہ تقریب کے نسخے پہ جا کے ان کو نقل کر دوں گا انشاءاللہ۔ وہ بہت فوائد ہیں اس میں، کیونکہ ابن حجر عسقلانی جو ہے وہ بعض اوقات اوہام جو ہے ان کے مشہور ہیں، تو نہیں وہ جزوی ہے، جزوی، وہ تو ہر انسان ہے۔ ابن حجر حافظ دنیا تھے، وہ امام بلا شبہ امام تھے، غلطی ہر انسان سے ہو جاتی، وہ جزوی ہے، جزوی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ جو محدثین ہوتے ہیں نا، وہ اپنی یادداشت کے لیے جو بھی کوئی نیا فائدہ ملتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں، ان تعلیقات کا یہ نہیں مقصد ہوتا بھی اوہام ہے، یہ نہیں مقصد ہوتا، وہ اپنے ہم بھی لکھتے ہیں، بھی کل کو کہیں اور حوالہ نیا ملا ہم یہاں لکھ لیتے ہیں نا، یہ ایسی تعلیقات ہیں۔ ہاں جزوی طور پہ تو ہر کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے دلیل کے ساتھ۔ اچھا شیخ حبیب صاحب بھی کوئی نہ کوئی ضرور لکھ رہے ہوں گے؟ شیخ حبیب صاحب بھی کام کر رہے تھے، بالکل، وہ اپنی نئی تصنیف کے اوپر کام کر رہے تھے، انشاءاللہ وہ بھی قریب ہمارے سامنے آئے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سنا ہے وہ کوثری صاحب کی ہاں کسی کتاب ہے وہ اس کا رد کر رہے ہیں، ان کی کتاب رد کر لیں، اور بڑے عرصے سے وہ لکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہماری تو دعا ہے وہ جلد شائع ہو، ہم تک پہنچے۔ پھر آپ استاد محترم شاہ شریف صاحب کے پاس تربیت بھی گئے؟ ہاں انہوں نے بھی جو ہے وہ دعائیں دی ہمیں، اور مجھے بہت اچھا لگا، میں ادھر تھوڑی دیر ٹھہرا، پھر وہاں سے میں جو ہے ارشاد اللہ کثری صاحب کے پاس۔ یعنی خوش قسمت ہے وہ طالب علم جو اپنی بنیاد کو پختہ کرتا ہے۔ بنیاد ہماری گرامر ہے، بنیاد ہماری قرآن و حدیث کا منہج ہے جو محدثین نے منہج دیا، الحمدللہ۔ اس منہج کو کی پاسداری، پھر پڑھنا لکھنا تحقیق کرنا، بڑے محدثین سے رابطے میں رہنا، مشکلات حل کروانا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک چیز ایک شیخ کے پاس سے مل جائے گی، دوسرے کے پاس سے۔ کتنے کتابیں ہیں جو شاہ بدیع الدین شاہ صاحب کے لائبریری میں نہیں ہوں گی، محب اللہ شاہ صاحب کے لائبریری میں ہے، اسی طرح شیخ خسری صاحب کے پاس ہوں گی، شیخ شریف صاحب کے پاس نہیں، ایسے ہی ہے، یعنی اپنا اپنا ذوق، اپنے فن کا ایک ذوق ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ بڑا اچھا جذبہ ہے، یہ بڑا اچھا جذبہ ہے۔ اب میری لائبریری تو بالکل چھوٹی سی ہے، ادھر بھی ضرور کوئی نہ کوئی چیز ایک آدھی آپ کو ایسی ضرور نظر آئی ہوگی جو شاید کہیں اور نہ ہو۔ یہ ایسی تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ تقسیم ہے، ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی اچھی چیز ضرور ہوتی ہے۔ چلو ادھر میرے پاس آپ ہے، کم از کم دار ابن بشیر کی کتنی کتابیں جو آپ نے سنی تھیں یا پتہ نہیں تو وہ آپ کو یہاں دیکھنا نصیب ہوئی۔ بالکل اسی طرح، اس طرح فائدہ ہوتا ہے، الحمدللہ۔ یعنی یہ چند باتیں ضروری کرنے کا مقصد اللہ کی رضا کے بعد پھر طلبہ علوم نبوت جو مدارس میں جامعات میں پڑھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے، بیٹو نکلیں، سفر کریں، جس جامعہ میں پڑھ رہے ہیں جمعہ چھٹی ہوتی ہے، ہر جمعرات چھٹی ہو جاتی ہے 10-11 بجے، تو ایک شیڈول بنائیں کہ اس جمعرات کو میں نے فلاں محدث کے پاس جانا ہے، اس جمعرات کو فلاں لائبریری کی طرف جانا ہے، فلاں اللہ کے ولی نیک بندے کی طرف جانا ہے۔ پھر سالانہ رمضان کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، ششمائی چھٹیاں ہو رہی گرمیوں کی، تو ان چھٹیوں کو غنیمت جانیں۔ میں بھی الحمدللہ ایسے چھٹیوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا تھا، گھر نہیں آتا چھٹیوں میں، کبھی کہاں، تو بڑا فائدہ ہوا اس سے نا، یعنی شرح صدر نصیب ہوتی ہے،
اسی طرح یعنی ایک ہی چیز جب ہم 15-20 محدثین بڑے شیوخ سے سیکھیں گے، استفادہ کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو شرح صدر نصیب ہوتی ہے. بالکل اسی طرح. تو یعنی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بندہ سال ہر سال بیٹھے. یعنی میرا عزم ہے انشاءاللہ اگلے دنوں میں ہم ایک گاڑی لیں گے، وہ صرف اس مقصد کے لیے ہوگی، وہ ہر 6 ماہ بعد، ہر 3 مہینے بعد ہم محدثین کی طرف سفر کیا کریں گے. رحلہ علمیہ ہوگا، اور پورے پاکستان کے وہ طلبہ، وہ ہمارے بیٹے جن کو شوق ہوگا وہ ہمارے رابطے میں رہتے ہیں، تو جو دلاتے رہتے ہیں ہم، پھر ایک علمی پراپر پورے پاکستان کا ہم سفر کیا کریں گے انشاءاللہ، تاکہ محدثین سے ملا جائے، ان کے آثار کو دیکھا جائے، ان سے سیکھا جائے. جب ہم ایک ہے کہ ہم استاد محترم شیخ قصری صاحب کو لاہور بلا لیں، قصور بلا لیں، کراچی بلا لیں، بڑا فائدہ ہے، بڑا فائدہ ہے تقریر میں، بڑا فائدہ ہے، اس کا انکار ہے ہی نہیں. لیکن اصل فائدہ یہ ہے کہ ہم خود طلبہ استاد محترم کے پاس جائیں. بلکہ میں نے کئی مدارس کو، ارباب مدارس کو میں نے یہ مشورے دیے، تجویز دی ہے، ٹھیک ہے شاید ان سلمان بھی لیں، وہ میں ذکر بھی کرتا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے اولیاء اتقیاء زندہ ہیں، بیچارے چل نہیں سکتے، معذور ہو گئے ہیں، گھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنے طلبہ کو گاڑیوں پہ بٹھا کے ان کی زیارت کروا لیں، ان سے نصیحت لے لیں. کل کو انہی طلبہ کو پتہ چلے گا ہم دوسری کلاس میں تھے، فلاں محدث زندہ تھا، ہے نا، میں اس سے مل نہیں سکا، یہ پچھتائیں گے. ابھی موقع ہے. عبدالرشید مجاہد آبادی صاحب ماشاءاللہ، اللہ کے ولی، ایک متقی انسان، شیخ الحدیث حافظ اللہ، بچر بیمار ہیں. اس طرح اور بھی کتنے شیوخ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی ملائیں. الحمدللہ یعنی پچھلے سالوں میں اپنے کچھ بچوں کو ساتھ لے کر استاد محترم شیخ قصری صاحب حافظ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. تو وہ میرے بچوں نے جو استاد جی سے وہ جو باتیں سنی، استاد جی کا لب و لہجہ دیکھا، وہ آج بھی گھر میں تذکرہ کرتے رہتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. وہ میں جب نام لیتا ہوں تو وہ بچے پھر خوش، جی ابو جی استاد جی نے یہ بات کی تھی، یہ بات کی تھی. تو یعنی ہم اپنی نسلوں کو ان محدثین کے ساتھ جوڑ دیں، اور ان محدثین کو ساتھ پرسنل جا کے بیٹھیں، اپنی فیملی لے جائیں، اپنے طلبہ لے جائیں. استاد جی گھنٹہ چاہیے، آپ نے کہا میں 3-4 گھنٹے بیٹھا رہا، تو اور بھی 100 بھی ساتھی ہوتے تو استاد جی فائدہ دیتے کہ نہ دیتے. آپ نے اکیلے نے باتیں سنی. تو یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے محدثین ہیں، یہ ہمارے ائمہ ہیں. تو ہمیں ان کے پاس جا کر ان کے قدموں میں بیٹھ کر علم سیکھنا چاہیے، اپنی مشکلات حل کروانی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، میرے غریب خانہ پر تشریف لائے. تو علم کے پیچھے لگے رہنا ہے، منہج محدثین کو ایک صفر بھی نہیں چھوڑنا، 100% منہج محدثین کی پاسداری کرنی ہے. وہ ہاتھ چھل ہو جائے، وہ ہاتھ چھل ہو جائے، وہ زبان گنگی ہو جائے جو قرآن و حدیث کے مخالف بولے، جو منہج محدثین کے مخالف بولے. علم کے اندر پختگی، علم کے اندر رسوخ، عقیدہ میں رسوخ، منہج میں رسوخ، قرآن و سنت کے موافق منہج، یہ بڑا ضروری ہے علماء کے ساتھ روابط میں. آپ کے شہر گجرات ہے، ساتھ جہلم ہے، وہاں بڑے مدرسے ہیں، اسلام آباد ہے، لاہور ہے، گجرانوالا، ان مدرسوں کے ساتھ بھی اٹیچ ہوں. ان صحیح بخاری پڑھیں، ابو داؤد پڑھیں، ترمذی نسائی پڑھیں. یعنی یہ کتابیں ایک ایک لفظ کر کے بڑے شیوخ سے پڑھی جائیں تاکہ علم کے اندر پختگی آئے.